سورہ نساء 34 اور 35ویں آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر، اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر، اور اس واسطے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال۔ پھر جو عورتیں نیک ہیں، تابع دار ہیں، نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے، اور جن کی بدخوئی کا ڈر ہو تم کو، تو ان کو سمجھاؤ اور جدا کرو سونے میں، اور مارو ان کو پھر اگر نہ مانے، پھر اگر کہاں مانے تمہارا تو مت تلاش کرو ان پر کوئی الزام، راہ الزام کی، بے شک اللہ تعالی ہے سب سے اوپر بڑا۔ اور اگر تم ڈرو کہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو کھڑا کرو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے، اگر یہ دونوں چاہیں گے کہ صلاح کرا دے، یعنی جس کو ہم صلح کہتے ہیں، صلح کرا دے تو اللہ تعالی موافقت کر دے گا ان دونوں میں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی مرد اور عورتوں کے آپس کی جو ہے وہ آپس کا رشتہ اور آپس کی نسبت بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض حیثیتوں سے مردوں کو تفوق دیا ہے، بعض اعتبار سے عورتوں کو فوقیت دی ہے، کام تقسیم کیے ہیں۔ اس بات کی تصریح بھی ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اس سے یہ جواب بھی نکل آیا جب مرد عورت کے مقابلے میں افضل ہیں تو یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ میراث میں ان کا حصہ عورتوں کی نسبت زیادہ کیوں۔ پیچھے میراث کے احکام بیان ہوئے تھے۔ سورہ نساء کے شروع ہی سے بہت سے حقوق بیان کیے گئے ہیں، جن میں عورتوں کے پر ہونے والے مظالم کو بھی بیان کر کے ان سے روکا گیا ہے، اور پھر عورتوں کے ذمے کچھ خدمات ہیں وہ بھی بتائی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت تھی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہے، معروف طریقے پر۔ بتایا کہ اس میں دونوں ایک جیسے ہیں، کچھ عورتوں کے حقوق ہیں، کچھ مردوں کے حقوق ہیں، لیکن اسی کے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ مردوں کو عورتوں پر کچھ فوقیت حاصل ہے، ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ ان آیات میں اسی درجے کا بیان قرآن کریم کے حکیمانہ طرز بیان کے ساتھ اس طرح کیا گیا کہ مردوں کی یہ فضیلت اور تفوق خود عورتوں کی مصلحت، عورتوں کے فائدے کے لیے مردوں کو فضیلت دی گئی ہے، اور عین مقتضائے حکمت ہے۔ اس میں عورت کی نہ کسر شان ہے، کوئی عزت جاتی نہیں، نہ اس کا کوئی نقصان ہے۔ تو یہاں سے شروع کیا الرجال قوامون علی النساء۔ قوام، قیام، قیم عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام یا نظام کا ذمہ دار اور چلانے والا ہو۔ اس آیت میں قوام کا ترجمہ حاکم کیا گیا ہے، عورتوں پر مرد حاکم ہے۔
مراد یہ ہے کہ ہر اجتماعی نظام کے لیے کوئی بھی آپ اجتماعی کام کرے اس کے لیے عقلاً عرفاً یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کوئی رہبر، ذمہ دار، امیر ہو کہ فیصلے کے وقت میں اس کا فیصلہ چلے، چاہے بادشاہت ہو، ریاست ہو، جو کچھ بھی ہو۔ یہ سب نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ کسی قبیلے کا سردار ہوتا ہے، کوئی عائلی نظام کا پنچایت ہوتا ہے، ذمہ دار چودھری ہوتا ہے۔ ایسے ہی اب یہ دونوں کا، مرد اور عورت کا مل کر ایک نظام چلے گا خاندان میں، تو یہاں بھی فیصل کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ للرجال علیہن درجہ، سورہ بقرہ میں کہا تھا مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، اور یہاں پر فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ تو اگرچہ عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم ہیں، عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم ہیں اور واجب ہے جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر لازم اور واجب ہیں، اور دونوں کے حقوق مماثل ہے، لیکن ایک چیز میں مردوں کو امتیاز حاصل ہے، وہ حاکم ہے۔ چنانچہ ایک طرف یہ فرمایا عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر رہو، دوسری جگہ فرمایا عن تراض منہما وتشاور، یہ ہدایت دی گئی کہ امور خانہ داری، گھر کے جتنے کام ہیں اس میں بیوی کے مشورے سے کام کریں۔ حاکم خالی اپنی حکومت نہ چلائے مرد، بلکہ آپس کے مشورے سے کام کریں اور کوئی آپس میں ناچاقی وغیرہ نہ ہو۔